میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ہو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جس نے بھی اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو بھول گیا، قرآن میں تھوڑی سی اس کے برعکس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے ایمان والو تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں کون سا انعام دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو جان لیں اور اس پر یقین کر لیں تو پھر آپ اس انعام کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ دیکھیں یہاں تو زیادہ رواج نہیں ہے، یہ لاٹریوں کا وہ سسٹم ہے باہر ممالک میں، لاکھوں کی لاٹری لگتی ہے، بڑی بڑی لاٹریاں ہوتی ہیں، لوگ اب وہ انعام مقرر ہے اور جینون ہے تو لوگ خریدتے ہیں ٹکٹ، ایک بہت بڑا کاروبار ہے یہ۔ تو آپ کا یقین ہے یعنی ایک ادارہ ہے جو لاٹری نمبر بیچتا ہے اور وہ پھر اس پہ انعام بھی دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں انعامی بانڈ تھے اب تک، تو لوگوں نے اربوں روپے یعنی لگا رکھے تھے، انویسٹ کر رکھے تھے اربوں روپے، وہ ایک انعام کے لالچ میں۔ تو وہ گورنمنٹ کا اسکیم تھی تو لوگوں نے انویسٹ کیے تھے، مثلا 1 کروڑ روپے آپ ایک مہینے میں ہو سکتا ہے آپ کا ایک انعام بھی نہ نکلے۔ 1 کروڑ روپے آپ نے اپنے بانڈ خریدے ہیں، لیکن آپ کا یقین ہے کہ اگر لگ گیا تو نمبر لگ گیا تو پھر وارے نیارے ہو گئے، کروڑوں ہیں یا جو بھی ہیں۔ تو دیکھیں میں موضوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا انعام دینے کا ارادہ فرمایا، اگر یہ پتہ لگ گیا اور یقین آ گیا تو پھر آپ اسی کے لیے کوشش کریں گے، اسی کے لیے پھر آپ کوشش کریں گے اور ادھر ادھر پھر نہیں بھاگیں گے۔ تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا دنیا میں تو فرشتوں کو کیا کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بس اس میں آپ دیکھ لیں، خلیفہ یعنی خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا زمین میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب، اللہ کے بعد دوسرا، یعنی سیکنڈ نائب۔ تو اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، گورنر کا نائب ہوگا، ڈپٹی سیکرٹری ہوگا، اور وہ ہوتے ہیں نا، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹر بہت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں اللہ کا خلیفہ یعنی اللہ کے بعد نمبر 2، تو یہ انعام ہے۔ اگر آپ کوئی نہیں سمجھتا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جن کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ تو یہ انعام ہے۔ کون سا انعام؟ میں نے موضوع میں کہا کون سا انعام؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میرا خلیفہ بن جائے، میرا نائب بن جائے۔ اب یہ انعام ہے، اب اس کا تو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سوچ وہم و گمان سے بالاتر ہے، اسی طرح یہ خلیفہ کا مقام جو ہے یہ بھی سوچ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، الانسان سری و انا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ تو راز کا مطلب چھپی ہوئی چیز، اور میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا مقام ہے خلیفہ۔
اور تو اتنا بڑا انعام ہے. ویسے ہی آپ سوچ لیں. تو ایک اور حدیث میں آپ کو اس سلسلے میں سناتا ہوں کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے. تو خلیفہ ہو گیا نا. ساری قوتیں اللہ کی ہو گئی. بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی یرجلو. تو یہ بڑی بات ہے، بالکل واضح بات ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ انعام ہے. اب اگر کوئی دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کے دھوکے میں کوئی شخص مبتلا ہے تو اس کے لیے خلیفہ بننے کی کوئی آرزو نہیں ہوگی. اس کو تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ظاہر پر بھروسہ اور ظاہر پر اعتماد اور ظاہر کے لیے ساری کوشش ہے، ظاہر کے لیے. تو جس کو دیکھیں، میں مختصر آپ کو بات کہہ رہا ہوں، جس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، یعنی یقین آ گیا کہ ظاہر ہی حقیقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے خیال میں دھوکہ ہو گیا نا بھائی. ایک اس میں اب کیا ہے، دو چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے انسان کے دل میں سینے میں دو دل نہیں بنائے. دنیا پہ دل آ گیا تو دنیا ہی بس نظر میں سما گئی. وہ دیکھیں ہماری نظر میں یہ ایک عام سادہ سی بات ہے، ہماری نظر میں دنیا ہے. بس دنیا کی حقیقت ہماری نظر میں حاصل دنیا ہے. اس کے لیے ہم جد و جہد، اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے؟ ایک بات تو یہ بھی ہے نا، یہ تو بالکل نئی بات ہے. آپ کسی بھی راہ چلتے آدمی سے پوچھیں، یا چلو اپنے جاننے والے دوست سے پوچھ لیں جو کہ ان راستوں سے واقف نہیں ہے کہ بھئی تم اللہ کے خلیفہ بن گئے ہو، تو وہ آپ کو کبھی اوپر دے گا، کبھی کہ بھئی یہ کیا سوال ہے. یعنی ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انعام تو یہ ہے، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال وابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. میں نے یہ امانت، اب یہ امانت ہے کہ بھئی تم اللہ کے خلیفہ بننے کی ذمہ داری لیتے ہو، اس کے لیے کوشش کرو گے، یہ امانت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے آسمانوں اور والارض، زمین پہ اور پہاڑوں پر یہ امانت میں نے اس کو پیش کی. انہوں نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، انہوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے اس سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، یہ ذمہ داری انسان نے اٹھا لی کیونکہ اس میں نے استعداد رکھی تھی تو اس نے اٹھا لی. لیکن اب دنیا میں آ کے ہم تو اپنا وہ مقصد بھول گئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم تو دنیا چاہیے. فوقیت دیکھیں، ایک سادہ سی بات ہے، ہماری نظر میں، آج کے مسلمان کی نظر میں فوقیت، اہمیت وہ دنیا کی ہے. ختم بات. اصل چیز تو اہمیت ہے کہ آپ کی نظر میں اہمیت کیا ہے. اللہ کی یاد، آخرت کی کامیابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ، اگر آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے اس کی تو آپ کی کہانی ختم ہے. دیکھیں بات ساری اہمیت کی ہوتی ہے، بس یہ بات نوٹ کر لیں. آج کے مسلمان کی نظر میں اہمیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے. یہ دنیا کے لیے زندہ ہے.
اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. اور آپ دیکھ لیں آخرت کے لیے قربانی، اپنے لیے قربانی، اپنی روح کے لیے قربانی، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ یقینی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات اور ہے نا اس ضمن میں کہ ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے. بعض لوگ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تم روح کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، عام سادی سی بات کرو. تو حقیقت میں یہ تذکرہ تو کوئی نہیں کرتا، قصے کہانیاں ادھر 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 ادھر. تو نہیں، پہلے تو آپ ہیں، آپ کی اہمیت ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے تو آپ اپنے رب کو کیا پہچانیں گے؟ آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے. یہ ایک جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں. اگر آپ کی نظر میں اہمیت آپ کے ظاہر کی ہے، اہمیت کی میں بات کروں، تو پھر آپ اپنے باطن سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، اپنے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، اور پھر انجام آپ کا اچھا نہیں ہوگا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ہو انجام اچھا نہیں ہوگا. جس نے بھی اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو بھول گیا، قرآن میں تھوڑی سی اس کے برعکس بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے ایمان والو تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنے آپ کو بھول گئے. اب اللہ کو بھلانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ سے رابطہ ہی نہیں کر رہے، اپنی حقیقت پوچھ ہی نہیں رہے، اپنی منزل کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، بس آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. اور لوگ جس طرح دنیا کے ٹٹو بنے ہوئے، آپ بھی دنیا کے ٹٹو بنے ہوئے. یہ کیا کمال ہے؟ آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، شادی کر لی، بچے ہیں، گھر بنا لیا، کروڑوں روپے جمع کیا، تو یہ کیا ہے؟ یعنی آخر کار عین عروج میں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے. 50 سال میں لوگ نہیں جاتے، چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک دھوکہ ہے. بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم